مریم علیہ السلام اور حضرت جبرائیل مروی ہے کہ جب آپ فرمان الہی تسلیم کر چکیں اور اس کے آگے گردن جھکا دی تو حضرت جبرائیل نے ان کے کرتے کے گریبان میں پھونک ماری جس سے انہیں باحکم رب حمل ٹھہر گیا۔ اب تو سخت گھبرائیں اور یہ خیال کلیجہ مسوسنے لگا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، لاکھ اپنی برات پیش کروں لیکن اس انوکھی بات کو کون مانے گا۔ اسی گھبراہٹ میں آپ نے کسی سے یہ واقعہ بیان نہیں کیا تھا۔ ہاں، جب آپ اپنی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کے پاس گئیں تو وہ آپ سے معانقہ کر کے کہنے لگیں، بچی اللہ کی قدرت سے اور تمہارے خالو کی دعا سے میں اس عمر میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ آپ نے فرمایا، خالہ جان میرے ساتھ یہ واقعہ گزرا اور میں بھی اپنے آپ کو اسی حالت میں پاتی ہوں، کیونکہ یہ گھرانہ نبی کا گھرانہ تھا۔ وہ قدرت الہی پر اور صداقت مریم پر ایمان لائیں۔ اب یہ حالت تھی کہ جب کبھی یہ دونوں پاک عورتیں ملاقات کرتیں تو خالہ صاحبہ یہ محسوس فرماتی کہ گویا ان کا بچہ بانجی کے بچے کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ ان کے مذہب میں یہ جائز بھی تھا۔ اسی وجہ سے حضرت یوسف کے بھائیوں نے اور آپ کے والد نے آپ کو سجدہ کیا تھا اور اللہ نے فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن ہماری شریعت میں یہ تعظیم اللہ کے لیے مخصوص ہو گئی اور کسی دوسرے کو سجدہ کرنا حرام ہو گیا، کیونکہ یہ تعظیم الہی کے خلاف ہے، اس کی جلالت کے شایان شان نہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ خالہ زاد بھائی تھے، دونوں ایک ہی وقت حمل میں تھے۔ حضرت یحییٰ کی والدہ اکثر حضرت مریم سے فرماتی تھیں کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا بچہ تیرے بچے کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اس سے حضرت عیسیٰ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو بلا چنگا کر دیا۔ جمہور کا قول تو یہ ہے کہ آپ 9 مہینے تک حمل میں رہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں 8 ماہ تک، اسی لیے 8 ماہ کے حمل کا بچہ عموماً زندہ نہیں رہتا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حمل کے ساتھ ہی بچہ ہو گیا۔ ظاہری الفاظ سے یہ سمجھا ہو کیونکہ حمل کا الگ ہونے کا اور دردزہ کا ذکر ان آیتوں میں کے ساتھ ہے اور تاکید کے لیے آتی ہے، لیکن تاکید ہر چیز کی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے، جیسے عام انسانوں کی پیدائش کا حال آیت قرآن وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِینٍ میں ہوا ہے کہ ہم نے انسان کو بجھتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے بصورت نطفہ رحم میں ٹھہرایا، پھر نطفے کو پھٹکی بنایا، پھر اس پھٹکی کو لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا کی۔ یہاں بھی 2 جگہ ہے اور ہے بھی تاکید کے لیے، لیکن حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان 2 حالتوں میں 40 دن کا فاصلہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیر۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ ظاہر ہے پانی برسنے کے بعد سبزہ اگتا ہے، حالانکہ یہاں بھی ہے، پس تاکید ہر چیز کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ مثل عادت عورتوں کے آپ نے حمل کا زمانہ پورا گزارا مسجد میں ہی۔ مسجد کے خادم ایک صاحب اور تھے جن کا نام یوسف نجار تھا۔ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کا یہ حال دیکھا تو دل میں کچھ شک سا پیدا ہوا، لیکن حضرت مریم کے زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت، خشیت الہی اور حق بینی کو خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ برائی دل سے دور کرنا چاہی، لیکن جوں جوں دن گزرتے گئے حمل کا اظہار ہوتا گیا، اب تو خاموش نہ رہ سکے۔ ایک دن بعد تب کہنے لگے کہ مریم میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، بھلا بغیر بیج کے کسی درخت کا ہونا، بغیر دانے کے کھیت کا ہونا، بغیر باپ کے بچے کا ہونا ممکن بھی ہے؟ آپ ان کے مطلب کو سمجھ گئیں اور جواب دیا کہ یہ سب ممکن ہے۔ سب سے پہلے جو درخت اللہ تعالیٰ نے اگایا وہ بغیر بیج کے تھا، سب سے پہلے جو کھیتی اللہ نے اگائی وہ بغیر دانے کے تھی، سب سے پہلے اللہ نے آدم کو پیدا کیا وہ بغیر باپ کے تھے بلکہ بے ماں کے بھی۔ ان کی تو سمجھ میں آ گیا اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی قدرت کو نہ جھٹلا سکے۔ اب حضرت صدیقہ نے جب دیکھا کہ قوم کے لوگ ان پر تہمت لگا رہے ہیں تو آپ ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر دور دراز چلی گئیں۔ امام محمد بن اسحاق فرماتے ہیں جب حمل کے حالات ظاہر ہو گئے، قوم نے بپتیاں پھینکیں، آوازیں کسنے اور باتیں بنانی شروع کر دیں اور حضرت یوسف نجار جیسے صالح شخص پر یہ تہمت اٹھائی تو آپ ان سب سے کنارہ کش ہو گئیں، نہ کوئی انہیں دیکھے نہ آپ کسی کو دیکھیں۔ جب درد ذا اٹھا تو آپ کھجور کے ایک درخت کی جڑ میں آ بیٹھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ خلوت خانہ بیت المقدس کے مشرقی جانب کا حجرہ تھا۔ یہ بھی قول ہے کہ شام اور مصر کے درمیان آپ پہنچ چکی تھیں اور اس وقت بچہ ہونے کا درد شروع ہوا، اور قول ہے کہ بیت المقدس سے آپ 8 میل چلی گئی تھیں۔ اس بستی کا نام بیت لحم ہے۔ معراج کے واقعے کے بیان میں پہلے ایک حدیث گزری ہے جس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ بھی بیت لحم تھا، واللہ عالم۔ اس پر اتفاق ہے اور اس حدیث میں بھی ہے اگر یہ صحیح ہو اس وقت آپ موت کی
تمنا کرنے لگیں، کیونکہ دین کے فتنے کے وقت یہ تمنا بھی جائز ہے۔ جانتی تھیں کہ کوئی انہیں سچا نہ کہے گا، ان کے بیان کردہ واقعے کو ہر شخص گڑھنت سمجھے گا، دنیا آپ کو پریشان کر دے گی اور عبادت و اطمینان میں خلل پڑے گا، ہر شخص برائی سے یاد کرے گا اور لوگوں پر برا اثر پڑے گا۔ تو فرمانے لگیں، کاش کہ میں اس حالت سے پہلے ہی اٹھا لی جاتی، بلکہ میں پیدا ہی نہ کی جاتی۔ اس قدر شرم و حیا دامنگیر ہوئی کہ آپ نے اس تکلیف پر موت کو ترجیح دی اور تمنا کی کہ کاش میں کھوئی ہوئی اور یاد سے اتری ہوئی چیز ہو جاتی کہ نہ کوئی یاد کرے، نہ ڈھونڈے، نہ ذکر کرے۔ احادیث میں موت مانگنے کی ممانعت وارد ہے۔ ہم نے ان روایتوں کو آیت توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین کی تفسیر بیان کر دیا ہے۔